اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون وإذا أذقنا الناس رحمة اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمتاً مزہ رحمت کا من بعد ضراء بعد اس تکلیف کے مست ہم جو ان کو پہنچی اذا لهم مکر فی آیاتنا تو اچانک ان کے لیے مکر شرارتیں ہوتی ہیں فی آیاتنا ہماری آیات میں قل اللہ اسرع مکرا کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ تیز ہیں مکرا تدبیر کرنے میں ان رسلنا بے شک ہمارے فرستادہ بیچے ہوئے یکتبون لکھتے ہیں ما تمکرون جو کچھ تم چالیں چلتے ہو هو الذی یسیرکم واللہ وہ ذات ہے جو چلاتا ہے تمہیں فی البر والبحر خشکی اور تری میں حتی اذا کنتم فی الفلک یہاں تک کہ جب ہوتے ہو تم جہازوں میں کشتیوں میں وجرین بہم اور لے چلتی ہیں انہیں بریح طیبۃ مبارک اور خوشگوار ہوائیں وفرحوا بها اور وہ لوگ خوش ہوتے ہیں ان سے جاءتها تو آ جاتی ہے ان پر ریح عاصف ایک تیز و تند ہوا طوفانی وجاءهم الموج اور آ جاتی ہیں ان پر طوفانی موجیں من کل مکان ہر طرف سے وظنوا اور انہیں غالب گمان ہو چکا ہوتا ہے انہم محیط بہم کہ بے شک وہ گھیر لیے گئے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص اس کی بندگی کر کے لئن انجیتنا کہ البتہ اگر تو ہمیں بچا لے من ہذہ اس مصیبت سے لنکونن من الشاکرین البتہ ضرور ہوں گے ہم شکر گزاروں میں سے فلما انجاہم پھر جب ہم انہیں بچا لیتے ہیں اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق تو جبھی وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں زمین میں ناحق یا ایھا الناس اے لوگو انما بغیکم علی انفسکم بے شک تمہاری سرکشی کا وبال علی انفسکم تمہیں پہ پڑے گا متاع الحیات الدنیا یہ نفع ہے اس دنیا کی زندگی کا ثم الینا مرجعکم پھر ہماری طرف تمہیں لوٹ آنا ہے فننبئکم پھر ہم تمہیں بتلائیں گے بما کنتم تعملون جو کچھ تم عمل کرتے رہے۔
اللہ جل شانہ انسان کی زندگی پہ کبھی خوشیوں کے احوال حالات بناتے ہیں اور کبھی پریشانیوں کے، لیکن ایک بندے کا حق ہے کہ وہ خوشی پائے، اللہ سے راحتیں پائے تو شکر ادا کرے، اور اگر اس کو مصیبتیں پریشانیاں ہیں تو ان میں صبر کرے، اور سب کو یقین کرے کہ یہ حالات اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی سب قسم کے حالات کا خالق ہے۔ انسان اپنے حالات زندگی کا خالق نہیں ہے۔ یہ آج جو زندگی کی پریشانیاں، اس کی وجہ بنیادی اس عقیدے کی غلطی ہوتی ہے، انسان خود کو اپنے حالات کا خالق سمجھتا ہے کہ حالات میں خود بناتا ہوں، تو اسی لیے جب اچھے حالات بنتے ہیں تو خوش ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں نے خود یہ حالات اپنے اچھے بنائے، اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے، اپنے ہنر سے۔ اور جب حالات اس کے مزاج کے ناموافق آتے ہیں، پریشان کن آتے ہیں، تو پھر پریشان ہوتا ہے، اپنے کو کوستا ہے، اپنے دائیں بائیں کو کوستا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو کوستا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا۔ تو یہ عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ حالات سب قسم کے، ہر طرح کے غمی خوشی کے اللہ کی طرف سے ہیں، اور سب کے حالات کا خالق اللہ ہے۔ تو اسی کو اللہ نے یہاں بیان کیا، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم نے چکھایا انسانوں کو مزہ رحمت کا، یعنی ان کو خوشیاں پہنچائیں، راحتیں پہنچائیں اور سہولتیں دیں، من بعد ضراء، تکلیف کے بعد، بیماریوں کے بعد، پریشانیوں کے بعد، مصیبتوں مشکلات کے بعد، مستم، جو اس کو زندگی میں پہنچتی رہتی ہیں، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو جب خوشی کے حالات میں آتا ہے تو اذا لہم، اسی وقت ان لوگوں کے لیے مکر، داؤ پیچ ہوتے ہیں، فریب کاریاں، شرارتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ مکر کے اصل معنی ہوتے ہیں پوشیدہ خفیہ طور پر کسی کو برائی پہنچانے کا ارادہ کرنا۔ ہم جیسے کہتے ہیں کہ منصوبہ بندی کرنا، کسی کے خلاف کوئی سازش کرنا، تو مکر کے معنی ہوتے ہیں خفیہ طور پر کسی کو نقصان پہنچانے، کسی کی برائی کا ارادہ کرنا، اس کو لغوی طور پہ مکر کہا جاتا ہے۔ تو وہ مکر کرنے لگتے ہیں فی آیاتنا، ہماری آیات کے بارے میں، یعنی اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، ان کا تمسخر، استہزاء کرنے لگتے ہیں، یا دوسرا مفہوم کہ مکر سے مراد ان کی تکذیب کرنے لگتے ہیں، آیات الہیہ کو جھٹلانے لگتے ہیں، یعنی اللہ کے حکموں کے باغی ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج ہم لوگ دیکھتے ہیں خوشیوں میں لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، جشن جو مناتے ہیں، خوشیاں جو مناتے ہیں، اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، آپ کہہ دیجئے اللہ اس سے بھی زیادہ تیز مکر کرنے والے ہیں، یعنی تمہیں اس کا بدلہ دینے میں اللہ کی تدبیریں، اس کے منصوبے تم سے زیادہ تیز ہیں، اس لیے اللہ سے بے پرواہ نہ ہونا۔ ان رسلنا، بے شک ہمارے فرستادہ، یعنی فرشتے جو تم پہ مقرر ہیں، یکتبون، وہ لکھ رہے ہیں برابر، ما تمکرون، جو کچھ تم یہ مکر شرارتیں اللہ کے حکموں میں، اللہ کے دین میں کرتے ہو۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ تو وہی ذات ہے، یسیرکم، جو چلاتا ہے تمہیں، فی البر والبحر، زمینی سفر میں، والبحر، اور سمندری سفر میں۔ زمینی سفر میں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حالات سازگار کرتا ہے، تمہیں طرح طرح کی سواریاں باہم پہنچاتا ہے، اور والبحر، اور پانی کا سفر ہو اور دریاؤں سمندروں کا سفر ہو، اس میں بھی تمہیں وہ اللہ کی ذات راستے مہیا کرتا ہے۔ رات کا اندھیرا ہو تو ستاروں سے تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، جہاں تک کہ جب تم بڑی کشتیوں میں، جہازوں میں سوار ہوتے ہو،
وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اس زمانے میں یا تو سفر یہ سواریوں کا ہوتا تھا، اونٹ، گھوڑے، خچر، گدھے، یہ سواریاں ہوتی تھیں خشکی کی، اور تری کی سواریاں یہ کشتیاں، بحری جہاز ہوتے، اور آج کے دور میں ہوائی جہازوں کا بھی نظام موجود ہے۔ تو جب تم ان جہازوں میں، کشتیوں میں ہوتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور ان کشتیوں کو لے کے چلتی ہیں بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، مزیدار ہوائیں، خوشگوار نرم ہوائیں ان کشتیوں جہازوں کو رخ پہ چلاتی ہیں۔ وَفَرِحُوا بِهَا، تو اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری کشتی منزل مقصود کی طرف جا رہی ہے۔ جاءتها ریح عاصف، تو آ جاتی ہے اچانک ان کشتیوں پہ ریح عاصف، تیز و تند ہوا، طوفانی ہوائیں پھر ان کو گھیر لیتی ہیں۔ وجاءہم الموج من کل مکان، تو آج جہازوں کا نظام انجن کے ذریعے سے، اس وقت مکمل طور پہ ہواؤں کے دوش پہ جہاز چلتے تھے، اور آج جدید دور میں انجن کا نظام موجود ہے، انجن سے جہاز چلتے ہیں، لیکن پھر بھی بحری جہاز ہواؤں سے بے نیاز نہیں ہے۔ اب بھی اگر ہوائیں طوفانی سمندری ان کو گھیر لیں تو انجن کارگر نہیں ثابت ہوتے، وہ بھی اپنی اس جہاز کو صحیح طور پہ اپنے رخ پہ نہیں چلا پاتے، جس کی وجہ سے ان کے اندر بھی ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور سفر جو ہے مختصر بھی وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ اور جو ہوائی جہاز ہیں ان میں بھی بڑے پاورفل انجن ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ہواؤں سے بے نیاز نہیں ہے، یہ بھی جب طوفانی ہواؤں میں گرتے ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان کی جان گلے میں آ جاتی ہے۔ وجاہم الموج، اور آ جاتی ہے ان کے اوپر موجیں، طوفان پانی کے، من کل مکان، ہر طرف سے انہیں طوفان گھیر لیتے ہیں۔ تو اس وقت وظنوا، انہیں یقین ہونے چلتا ہے، انہم احیط بہم، یعنی ان کو پورا غالب گمان ہوتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ بے شک وہ گھیر لیے گئے، یعنی اب بچنا مشکل ہے۔ اور لوگ پھر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں، خالص اس کے لیے بندگی کو پکار کو کر کے، یعنی جب خوشی کے حالات ہوتے ہیں تو پھر تو اللہ بھولا ہوا ہوتا ہے، اور عام حالات میں بھی اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں کہ یہ میرا فلاں نے مسئلہ حل کیا، فلاں نے میری راحت مجھے پہنچائی، فلاں کے کرم سے میرے حالات بنے۔ لیکن جب سخت مشکلات میں گرتے ہیں اب ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان سے نکالنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بت پرست بھی عام حالات میں تو بتوں کو پکارتے ہیں، لیکن جب سخت مشکلات میں گرتے ہیں تو پھر ان کا بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ اب اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب کافر بھاگنے لگے تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بھی بھاگ گئے، وخشی جو حضرت حمزہ کا قاتل وہ بھی بھاگ گئے، حبار ابن اسود، اور بڑے بڑے لوگ جن کو پتہ تھا ہم نے اسلام کے ساتھ بڑی دشمنی کے مظاہرے کیے، اب بچ نہیں سکے، بھاگے۔ اور جو اس وقت مکہ معظمہ کے 30-35 میل کے فاصلے پہ ان کی جو سمندری جگہ تھی، جو اڈا تھا، وہاں سے جا کے کشتی میں بیٹھے اور کشتی طوفان میں گر گئی۔ اب اللہ نے کہا، یہ پکارنے لگے اپنے بتوں کو، یا لات غثنی، یا منات غثنی، یا حبل غثنی، یا عزا غثنی، اپنے خداؤں کو کہ ہماری مدد کرو، ہماری دستگیری کرو۔ تو اللہ نے کہا یہاں یہ خدا کام نہیں آتے، یہاں صرف ایک اللہ کو پکارو۔ تو حضرت اکرمہ صحابی بن کے بعد میں تو کہنے لگے، میں نے اس کو کہا کہ بس کشتی کو واپس کرو۔ جب ایسے مشکل حالات میں اللہ کے سوا کسی نے ہمیں کام نہیں دینا، اور یہ بت انہوں نے ہمیں یہاں ان موقعوں پہ نفع نہیں دینا، تو پھر ہمارا محمد سے کیا اختلاف ہے؟
صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہر مشکل سے نکالنے والا صرف ایک اللہ کی ذات ہے، تو اگر ہم نے بھی ان مشکلات میں گر کے اللہ کے سوا ہمارے کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے تو پھر لے چلو کشتی واپس، جا کے ہم ان کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں اور انہی کے دین کو قبول کر لیتے ہیں، جب ان کا اللہ ہی سب سے طاقتور ہے اور ایسے حالات میں اس سے بڑھ کے طاقت کسی کے نہیں۔ تو خدا کی شان انہوں نے کشتی واپس کروا لی، اور جب کنارے پہنچے تو ان کی بیوی ام حکیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امان نامہ لکھوا کے لے کر کے یہاں پہنچ چکی تھی۔ تفصیلی واقعہ تو بہرحال یہ ایک عمومی فطرت ہے، جب لوگ مشکل میں گرتے ہیں تو اس وقت صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ آج ہماری مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے، عام حالات میں اللہ یاد نہیں ہوتا، لئن انجیتنا تو ایسے مشکل حالات میں کہتے ہیں اے اللہ اگر تو نے ہمیں بچا لیا من ہذی اس مشکل سے، لنکونن من الشاکرین البتہ ضرور ہم تیرے شکر گزاروں میں سے بنیں گے۔ فلما انجام پھر جب اللہ نے ان کو بچا لیا تو اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اور جب خوش حالات میں آگے تو اسی وقت سرکشی کرنے لگتے ہیں زمین میں بغیر الحق کے، جس کا انہیں کوئی حق نہیں ہوتا۔ یا ایھا الناس اے لوگو انما بغیکم علی انفسکم بے شک تمہاری سرکشی کا وبال تمہیں پہ پڑے گا، کر لو جو بھی اللہ کی نافرمانی کرنی ہے لیکن اس کی سزا تم ہی بھگتو گے۔ متاع الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا نفع ہے اور یہ سامان وقتی ہے دنیا کی زندگی کا، لیکن اس کے بعد موت ہے اور موت کے بعد خدا کی پکڑ سے تم نہیں بچ سکو گے۔ ثم الینا مرجعکم پھر ہماری طرف ہی تمہیں لوٹ آنا ہے، فننبئکم پھر ہم تمہیں بتلائیں گے بما کنتم تعملون جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے، آج جو کر رہے ہو کل جا کے رب کو اس کا جواب دہ ہونا ہے۔